جی دیکھیں، 2019 میں جب بھارت نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، تو اس وقت پاکستان نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ تو ہندوستان یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید پاکستان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو چیلنج کر سکے، اور پھر اس نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی کشیدگی بھی ہے، اور سیاسی عدم استحکام کے علاوہ مالی طور پر بھی پاکستان کے اندر عدم استحکام ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ وہ پاکستان کو ذرا دبائے اور مستقبل میں ٹیسٹ کر کے پھر شاید آزاد کشمیر کو لینے کی کوشش کرے۔ لیکن اس بار جو مظاہرہ ہماری بہادر افواج نے کیا، ہندوستان کی جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم میں کہوں گا کہ ہندوستان نے جو ہے ایک دہشت گردی پہلے خود اپنے لوگوں کو مروایا، پھر پاکستان کے اندر اس نے دہشت گردی کی، سویلین لوگوں کے اوپر اٹیک کر کے ان کو شہید کیا۔ تو اس کے بعد جو پاکستان کا رسپانڈ تھا پاکستانی افواج کا، وہ بہت ہی افیکٹو اور بہت ہی میڈ تھا۔ اس نے ہندوستان کی ساری مت کو توڑ دیا، اور ہندوستان یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ پاکستان کوئی ترن والا اس کے لیے نہیں ہے۔ اور مسئلہ کشمیر، جس کو ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ اس نے ختم کر دیا، وہ کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کو احساس ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی بائی لیٹرل یا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور بالخصوص دونوں ملک جب نیوکلیر پاور ہیں تو یہ مسئلہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے پوری دنیا کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ہڑپ کر لے گا طاقت کے ذریعے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، چونکہ پاکستانی بہادر افواج اور کشمیری کبھی بھی بھارت کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے۔ مشکل وقت ہو تو پاکستانی قوم، کشمیر کے لوگ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہندوستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے اور پورے خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کشمیر کے اندر استصواب رائے کروائے، جس طرح یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں طے کیا گیا، اور جس طرح نہرو نے خود وعدہ کیا ہے، اس وعدے پہ ہندوستان کی حکومت بھی عمل کرے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے پورے خطے میں خوشحالی لانے کا۔ لیکن جب تک مسئلہ کشمیر زندہ ہے، خطے کے اندر خوشحالی نہیں ہو سکتی، امن نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہے وہ سفر کرتے رہیں گے، اسپیشلی جب دونوں ملکوں میں غربت جو ہے وہ 30% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور اس مسئلے کو فل فور بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہی ایک اس کا واضح اور واحد حل ہے۔